پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو رساکشی جاری تھی اس پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں یا کارکن ہیں پنجاب یا جنوبی پنجاب سے ان کی تھوڑا ازالہ کیا جائے، ان کی داد رسی کی جائے ان کے ایشوز کو لے کر۔ اس کمیٹی کا کوئی فائدہ پہنچا ہے پیپلز پارٹی پنجاب کو؟ نہیں، دیکھیں اپنا رسا کشی تو کوئی بھی نہیں تھی. ہم بڑے ہی مینرز کے اندر بڑے ایک کولیشن پارٹنر ہونے کی حیثیت سے بڑے حدود میں رہ کر جو ہے وہ ہم کوئی رائے دیتے ہیں، کوئی گلہ کرتے ہیں، وہ ہمارا حق ہے. یہ تو نہیں ہے کہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں. اب جیسے سموک کے حوالے سے ہے تو اگر اس میں پنجاب گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں یا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے تو وہ اس وجہ سے کہہ رہی ہے کہ ہم کولیشن پارٹنر ہیں. کل اگر ڈیلیورنس نہیں ہوگی، اچھی گورنمنٹ نہیں ہوگی، چیزیں خراب ہوں گی تو اس کا نقصان پیپلز پارٹی کو بھی ہوگا. اب یہ تو نہیں ہے کہ جو نہیں ٹھیک ہو رہا تو ہم اس پہ چپ کر کے بیٹھ رہے اور بات بھی نہ کریں. دیکھیں فیملی میں بھی جب ہوتے ہیں، گھر میں بھی ہوتے ہیں، تو اگر کسی جگہ سے کوئی چیز نہیں ٹھیک ہو رہی تو آپس میں بات چیت کرتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کمیٹی کے حوالے سے بھی یہی ہے. اس کی میٹنگز ہوئی، لکھے ہوئے ایگریمنٹ ہیں، لیکن ان پہ ابھی تک کوئی عمل جو ہے وہ نہیں ہو رہا. اس کے باوجود میں نے بارہ یہ کہا کہ ہماری مجبوری ہے، ملک کے لیے ہم نے اس کولیشن گورنمنٹ کو چلانا ہے، اس سسٹم کو آگے لے کے چلنا ہے. وہ ہم چلا رہے ہیں، پیپلز پارٹی اس میں بیٹھی ہوئی ہے. معمولی احتجاج ہم اپنا ریکارڈ کرا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ نون لیگ کو بھی اس چیز کا یقیناً تدارک ہوگا. انہیں یہ سوچنا چاہیے اور بہت ساری مار کھا کے وہ بھی یہاں تک آئے ہیں کہ یہ اگر سسٹم نہیں چلے گا یا یہ کولیشن خدا نخواستہ نہیں چل سکے گی تو زیادہ نقصان نون لیگ کا ہی ہوگا. اچھا، ابھی آپ نے کہا رساکشی کوئی نہیں ہے. صدر زرداری 2 سے 3 بار پنجاب آ چکے ہیں. پروٹوکول یہی ہوتا ہے کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ان کی آمد پر ان کا استقبال کرے، لیکن یہی منظر کشی کافی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ دوریاں تو ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ تو نہیں اس پروٹوکول کو فالو کرتی ہوئی نظر آتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنا صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ تو بڑے عظیم انسان ہیں اور ایک روادار انسان ہیں. انہوں نے تو دیکھیں جنہوں نے ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی، 11 سال انہوں نے جیل کاٹی، جن لوگوں نے انہیں جیل میں بھیجا، جن لوگوں نے ان سے زیادتیاں کی، انہوں نے ان کو بھی ویلکم کہا. اور وہ اتنے عظیم انسان ہیں کہ ان کے دل میں تو کسی کے بارے میں کبھی کوئی خرابی ہوتی نہیں ہے. ابھی بھی اگر مریم صاحبہ نہیں آئیں، ایک دفعہ وہ آفیشیل حوالے سے آئے تو کوئی وجہ ہوگی نہیں آئیں، لیکن انہیں آنا چاہیے تھا. یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ان کے باپ ہیں، باپ کی جگہ ہیں. اور آج اگر یہ کولیشن چل رہا ہے تو کسی کو کسی شک شبے میں نہیں ہونا چاہیے. یہ آصف علی زرداری کے مرہون منت ہے. اگر وہ پریزیڈنسی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مینیج ہو رہی ہیں. آج کی جو ملک کی صورتحال ہے، اس آپ کے پاس جو ایک سارا ایک پولیٹیکل جو سنیریو ہے اس میں کوئی بندہ ایسے ہے ہی نہیں کہ جو جوڑ سکے، جو سب کو اکٹھا لے کے چل سکے سوائے آصف علی زرداری کے. یہ جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں ان کی ویژن کی وجہ سے چل رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو سنبھالے ہوئے ہیں، نون لیگ کو سنبھالے ہوئے ہیں، باقی پولیٹیکل پارٹی سے ڈائلاگ کرتے ہیں ان کو سنبھالے ہوئے ہیں اور چیزیں آگے چل رہی ہیں. اور وہ تو جو ہے ابھی جو سعودی ایمبیسی کا وہاں پہ دن تھا تو پریزیڈنٹ صاحب خود آئے مریم صاحبہ کے پاس، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹیوں کی طرح ان سے محبت کی. انہیں اس پہ کوئی نہیں، ایک ٹھیک ہے عہدے کا پروٹوکول ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. باقی وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹی ہے، ہم خود اس کے پاس جائیں گے، وہ ہمارے پاس نہ آئے اور آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو آصف علی زرداری تو ایک عظیم انسان ہے، لیکن ایک پریزیڈنٹ ہونے کی حیثیت سے اور چیف منسٹر کے حوالے سے ڈیکورم جو ہے، جو پروٹوکول ہے، اس کو سوچنا فالو چاہیے. کرنا چاہیے. بالکل.